اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والصبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج کے اس درس کے لیے سورہ قرآنی میں سے ایک سورہ کا انتخاب کیا جس سورہ کا نام سورہ عادیات ہے، اور سورہ عادیات معروف ہے سورہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے نقل کیا، اسی طریقے سے مجمع البیان طبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر صافی میں، تفسیر البرہان میں اور دیگر تفاسیر میں. من قرأ سورۃ العادیات، جس نے سورہ عادیات کی قراءت کی، وَأَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، ادمان عربی میں کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، کسی کام کو اپنی عادت بنا لینا، کسی کام کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا. وَأَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، اور مسلسل اس کو پڑھتا رہا، بار بار اس کی تلاوت کرتا رہا. بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللہ وسلامہ علیہ یوم القیامت خاصتاً، کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس کو دامان امیر المؤمنین میں، مولا متقیان کے خاص الخاص لوگوں میں اٹھایا جائے گا. وکان فی حجرہ، ان کے دامن میں ہوگا، ورفقائہ، اس کا شمار ان کے دوستوں میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو سورہ ہے سورہ عادیات، اس سورہ کے مضامین کو اور اس سورہ کے پیغامات کو انشاءاللہ آج کے ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے. قبل اس کے کہ ہم لوگ اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کریں، چند جو ہے باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ درس جو ہمارا ہے 1 گھنٹے کا یا سوا گھنٹے کا جو سیشن ہے، اس میں تفسیر ہم لوگ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک آشنائی سورہ عادیات کے ساتھ، یا سورہ عادیات کا ترجمہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ، یا سورہ عادیات کے متعلق کچھ معلومات، اس قسم کا کوئی عنوان، کیونکہ تفسیر جو ہے وہ بہت ایک بڑا عنوان ہے، اور اس کے لیے سارے وہ احتمالات، ساری وہ پاسبلٹیز جو کسی بھی آیت کے حوالے سے ذکر ہونی چاہیے ان کو لانا پڑتا ہے. تحقیقی ایک گفتگو، اس کے بعد آراء کو قبول کرنا یا رد کرنا اور سمجھنا، ایک علمی جو ہے پس منظر میں، جس کے لیے ہر آیت کے لیے کئی بعض اوقات گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور ہمارا درس گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہے، لہٰذا کوئی اس کو تفسیر سورہ عادیات کا نام خدارہ نہ دے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا مطلب یہ کہ جو آشنائی ہم لوگ سورہ عادیات کے حوالے سے
حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بندہ حقیر کے مختصر سے مطالعے کے ذیل میں ہے، جو تھوڑا بہت میں نے بعض تفاسیر کو دیکھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تھوڑا بہت جو میرا مطالعہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ اس میں ہم لوگوں نے جس سے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو مینشن کرنا ہے، ہر بات کو مطرح کرنا ہے، نہیں، تھوڑا بہت جسے کہا جائے ایک درس کے حوالے سے کچھ معلومات، جو میں نے ایک عنوان بھی دیا کہ سورہ عادیات کے حوالے سے کچھ معلومات، یا ایک آشنائی، یا ایک جسے کہا جائے انسان کا تھوڑا سا تعلق ہو جائے سورہ عادیات سے۔ اور اگر ہم لوگ آج کے اس درس سے یہ چیز لے کر اٹھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سورہ عادیات کو لے کر آنا ہے، اور اپنی نمازوں میں آپ نماز فجر پڑھتی ہیں تو الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کیجیے، سورہ عادیات کو ظہر میں بھی لائیے، عصر میں بھی لائیے، اتنا پڑھیے اس کو کہ ادمان، کنٹینویشن، ڈیلی روٹین کا لفظ سے کہا جائے کہ ہمیں یہ خاتون روزانہ سورہ عادیات پڑھتی ہیں، صرف اس نیت سے کہ مولا متقیان کے چاہنے والوں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے محبین میں ہمارا شمار ہو، کل کو جب ہمیں اٹھایا جائے تو محبین امیر المومنین میں اٹھایا جائے۔ سورہ عادیات مدنی سورہ ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مکی سورہ بھی کاؤنٹ کیا ہے۔ ٹوٹل اس کی 11 آیتیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سورہ عصر کے بعد نازل ہونے والا 13واں سورہ ہے۔ تعلق اس سورہ کا غزوہ ذات السلاسل یا ذات السلاسل، بعض لغویوں نے سلاسل سین پہ پیش کے ساتھ بھی ذکر کیا، اس لیے میں نے یہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ سلاسل یا سلاسل معروف بہرحال غزوہ ذات السلاسل سین پہ زبر کے ساتھ ہی ہے۔ غزوہ ذات السلاسل، سلاسل اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف علتیں جو ہیں تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی۔ اہم ترین اور مشہور ترین جو ہے وہ یہ کہ جب مولا نے یہ جنگ جیتی تھی تو تمام کے تمام قیدیوں کو زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑ کر لے کر آئے تھے، تو اس کو رسیوں والی اور زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے، کہ جس میں تمام قیدیوں کو جکڑ کر لایا گیا تھا۔ ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کیا، اور بھی دیگر وجوہات آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال یہ غزوہ ذات السلاسل عجیب اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے رسول نے، جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی 8 ہجری میں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہنا ہے تو نعوذ باللہ ہمیں اصل جو اسلام کا مدعی ہے اور اسلام کو پھیلانے والا ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے جس نے سازش کی ہے، جس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، اسے ہم قتل کریں، اور اس کے ساتھی کو یعنی محمد و علی علیہ السلام، ان دونوں کو قتل کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم لوگ سکون میں آ جائیں گے، پھر نہ اسلام کی بات کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اسلام پھیلانے والا کوئی ہوگا، سارے معاملات نمٹ جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایک چیز سوچی، وہ ہے قتل رسول اور قتل جانشین رسول، کہ ان کو ہم لوگ قتل کریں گے۔ اور ایک مقام پہ یہ لوگ جمع ہوئے، اس مقام کا نام وادی یابس، ایک خشک وادی جس کو وادی یابس کہا جاتا ہے، وہاں یہ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے اس خیال کو ایک عملی جو ہے جامہ پہناتے ہیں۔ 8,000 کے قریب یا 10,000 کے قریب افراد جمع ہوئے رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ رسول اکرم نے پہلے کسی شخص کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ، جا کر ان کو پہلے تو دعوت دو کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کریں، راہ ہدایت پر آ جائے، راہ راست پر آ جائے، اگر نہ آئے تو جنگ کرو، ان کا خاتمہ کرو۔ جنہیں بھیجا گیا، یہ وہاں گئے تو ان کی طرف سے ایک وفد آیا 200 بندوں کا، یہ لوگ 4,000 سے مسلمان، 4,000 کا لشکر گیا تھا، ایک سریہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ وفد نے آ کر کہا کہ بھئی ہماری تم سے جنگ نہیں ہے، تم تو ہمارے اپنے قبیلے کے آدمی ہو، تم تو ہمارے اپنے ہی بندے ہو، تم سے کیوں لڑیں، تم سے کیوں جنگ کریں؟ ہم نے محمد اور علی، ابھی میری طرف سے علیہ السلام وہ لوگ نہیں کہتے تھے، بے ادب لوگ تھے، ہم نے ان سے جنگ کرنی، ان کو قتل کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عافیت اسی میں ہے، اور اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارا یہاں سے سرما بھی نہیں ملے گا تمہارا، ہم وہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ تو ان بزرگ نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے لشکر کو لیا اور چل پڑے۔ رسول نے یہ جملے کہے کہ تم نے میری مخالفت کی، تم نے خدا کی مخالفت کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور صاحب کو روانہ کیا کہ آپ جائیے اور جا کر ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں، مقاتلہ کریں۔ اب یہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے، اور شیعہ تفاسیر اور تواریخ میں بھی موجود ہے، سیر کی کتابوں میں۔ یہ صاحب بھی گئے، ان کے ساتھ بھی وہی سین دہرایا گیا، تاریخ دوبارہ جو ہے دہرائی گئی۔
ان کو بھی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو رسول کو اور علی کو قتل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں۔ اور جب واپس آ رہے تھے تو عالم یہ تھا یجبنہم و یجبنونہ، یہ تاریخ کے جملے بھی ہیں تفسیر کے بھی، کہ یہ صاحب اپنے لشکر والوں کو کہہ رہے تھے سارے ڈرپوک ہیں میرے ساتھ، اور لشکر والے کہہ رہے تھے ہم نہیں آپ ڈرپوک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہانیاں، یہ لڑائیاں، یہ چیمگوئیاں ہوتے ہوئے لوگ رسول کے پاس پہنچے۔ رسول نے یہاں پر بھی وہی جو ہے جملے دہرائے کہ تم نے میری مخالفت کی، خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جاؤ جا کے قتال کرو، جنگ کرو، کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کو جو ہے روانہ کیا۔ اور امیر المؤمنین کا امتیاز ہے کہ سب سے پہلے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی آپ لوگ ایک معلوماتی چیز اس کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ سب سے پہلے جس نے میں آپ پر قربان جاؤں، یہ جملہ سینٹنس عربی میں ہے جعلت فداک، جیم عین لام تے، جعلت فداک، فے دال الف کاف، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہے میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ سب سے پہلے جملہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے ابو ہلال عسکری کی کتاب الاوائل، اس کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا ہے، سب سے پہلے یہ جملہ مولا متقیان نے رسول کے لیے کہا، جعلت فداک۔ کب کہا؟ جب عمرو بن عبد ود وہاں سے پکار رہا تھا، حل من مبارز، کوئی ہے لڑنے والا، اور سب ایسے ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے سر پر چڑیا ہو، ہل نہیں رہے تھے بالکل، اپنے خوف کا یہ عالم تھا۔ تو ایسے میں بار بار علی کہہ رہے تھے جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں۔ بعد میں جتنی بھی کائنات کے لوگوں نے اس جملے کو استعمال کیا، انہوں نے مولا متقیان ہی سے سیکھا ہے۔ تو یہ آپ پر قربان جاؤں کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر پہ ہم سب کو مولا علی کے قربان جانا چاہیے کہ رسول اسلام کے لیے کس قدر اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کے حوالے سے ملتا ہے کہ 1000 زخم امیر المومنین نے راہ خدا میں کھائے، صرف 90 زخم جنگ احد میں تھے، اور وہ زخم ایسے کاری زخم تھے، ایسے زخم تھے مولا متقیان کے جسم پر۔ اس زمانے میں ستلی یا جو بتی ہوتی ہے اسے جلا کر زخم پہ رکھا، علاج ایسے ہوتا تھا، تو وہ ایک زخم پہ وہ جلتی ہوئی بتی رکھتے تھے زخم کو خشک کرنے کے لیے، تو وہ بتی دوسرے زخم سے نکلتی تھی، زخم سے زخم اس طرح متصل تھا۔ اور جناب زہرا بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی کہ اب حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے، اب یہ باقی نہیں رہیں گے۔ وہ جو مرہم پٹیاں کرنے والی خواتین جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، سفینۃ البحار میں ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ عالم ہے علی کے زخموں کا۔ تو ایک ہستی جس نے اس قدر اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور یہ میرے مولا کا امتیاز رہا شروع سے، یا علی آپ نے جانا ہے اس غزوہ ذات السلاسل کے لیے۔ سب جو ہے اپنا امتحان دینے گئے تھے، ناکام واپس لوٹ آئے۔ امیر المومنین جب غزوہ ذات السلاسل کے لیے روانہ ہوئے، عجیب یہ ہے اور لطف والی بات ہے، اور جسے کہا جائے کہ ایک مومن اور مومنہ کے قلب کے لیے سرور ہے یہ جملے۔ امیر المومنین وہاں پر گئے، میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا، میرے پاس وقت جو ہے کم ہے۔ جنگ ہوئی، کس طرح ہوا، کیا ہوا ماجرا، بہرحال امیر المومنین وہاں ذات السلاسل میں، غزوہ ذات السلاسل، جبکہ رسول وہاں نہیں تھے پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، حالانکہ عام طور پہ غزوے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ رسول خود موجود ہوں، جبکہ یہاں پر امیر المومنین کو بھیجا ہے جہاں پہ رسول خود نہ، اسے سریہ کہتے ہیں عربی میں، غزوہ اسے کہتے ہیں جہاں پہ خود رسول ہو۔ ذات السلاسل واحد وہ جنگ ہے جس میں رسول نہیں ہے پھر بھی اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب وہاں جنگ کا آغاز کر چکے، حملہ کر چکے، اور حملہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد کفار کو کوئی جائے امن و امان نہیں ملی۔ رسول اکرم یہاں نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ۔ اب اس سینیریو کو، اس ماحول کو آپ لوگ سمجھیے گا، وہاں جنگ جیت رہے امیر المومنین، اور یہاں رسول نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا۔ الحمد جب رسول نے پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جبرائیل امی وحی لے کر نازل ہوئے، یا رسول اللہ ابھی دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھنا، یہ سورہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ ادھر رسول نے والعادیات ضبحا پڑھنا شروع کیا، وہاں پیچھے سارے اصحاب پریشان کی، یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ والعادیات ضبحا،
یعنی قسم ہے ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی اور ان کی جو سانس ہے. گھوڑا جب تیز سے بھاگتا ہے تو ایک سانس لیتا ہے, ضبح اسے کہا جاتا ہے. جس عالم میں وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس کی سانس کی بھی قسم ہے, گھوڑے کی بھی قسم ہے. فالموریات قدحا, ان گھوڑوں کے جب کھر جو ہے وہ پتھروں پہ پڑتے ہیں رات کی تاریکی میں جیسے چنگاری نکلتی ہے, چنگاریوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے. فالمغیرات صبح, صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم کھائی جا رہی. فاثرن بہ نقعا, جب انہوں نے حملہ کیا تو ایسا حملہ کیا کہ زمین سے جو ہے گرد و غبار ہوا میں اٹھا اور ایک گھمسان کا رن پڑا. فوسطن بہ جمعا, دشمن کو گھیر کے انہوں نے مارا. دشمن بیچ میں تھا, چاروں طرف مولا متقیان کے لشکر والے تھے. اصحاب سارے کے سارے پریشان ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. دوبارہ سنیے آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ. یہ 5 جملے ہیں جو قسم سے ریلیٹڈ ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑ رہے ہیں اور اس عالم میں وہ لوگ سانس لے رہے ہیں. اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں مجھے لفظ معلوم نہیں, لغت میں دیکھیے شاید آپ کو پتہ چل جائے. اور چنگاریاں جو ہیں ان کے کھروں سے جو ہے نکل رہی ہیں اور حملہ صبح کے وقت ہو رہا ہے اور گرد و غبار اڑ رہی ہے اور دشمن کو گھیر کے مارا جا رہا ہے. یہ قسم کھائی جا رہی. قسم جب ہم لوگ کسی بات پر کھاتے ہیں تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں پہلے بھی یہی مدرسۃ القائم میں ذکر کر چکا ہوں اپنے دروس کے اندر, کہ کسی بات کو امبوز کرنا ہوتا ہے. ہم نے کسی بات کو پکا کرنا ہوتا ہے, ثابت کرنا ہوتا ہے, اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والا منکر ہو. اگر آپ کسی چیز کا انکار کر رہی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو میں قسم کھاؤں گا کہ قسم خدا کی ایسا ہوا, یا قسم فلاں چیز کی ایسا ہوا, تاکہ مطلب کو زیادہ تاکید کے ساتھ زیادہ جان لگا کر میں پروو کر سکوں. تو اب اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم کس بات پر کھا رہا ہے اسے ہم لوگ عربی میں جواب قسم کہتے ہیں, یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہو. خدا کی قسم علی امیر المؤمنین ہے. اگر کسی اہل سنت کے سامنے یہ قسم کھائی جائے بالکل درست ہے. وہ منکر اس بات کا قبول نہیں کرتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم, یہ قسم ہم نے کھائی. کس بات پر کھائی؟ علی امیر المؤمنین. کسی شیعہ کے سامنے قسم کھائے تو ضرورت نہیں ہے, شیعہ تو مانتے ہیں امیر المؤمنین, لیکن اگر کسی سنی کے سامنے کھائے تو بالکل درست ہے. وہ امیر المؤمنین جو ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ بھی بہت ساروں کو مانتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں فقط علی امیر المؤمنین, یہاں پر قسم بنتی ہے. تو ایک قسم ہوتی ہے اور ایک جواب قسم کسے کہتے ہیں؟ جس بات پر قسم کھائی جائے. اب آپ لوگوں نے خلاصہ سن لیا تو اب آیات کو سمجھیے گا. والعادیات ضبحا, قسم ان گھوڑوں کی جو جب تیزی سے دوڑتے ہیں اور سانس لیتے ہیں, ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. فالموریات قدحا, اور زمین پر جب اپنے کھروں کو مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا, اغارہ کہتے ہیں حملہ کرنے کو, صبح کے وقت حملہ کرنے والے, صبح کے وقت ہجوم کرنے والے دشمن کے خلاف, ان کی قسم. فاثرن بہ نقعا, ایسا حملہ کیا کہ گرد و غبار جو ہے فضا میں اٹھ گئی. فوسطن بہ جمعا, بیچ میں جمع کر کے گھیر کے جو ہے دشمن کو مارا ہے. ان الانسان, یہ وہ بات ہے جس پہ قسم کھائی جا رہی ہے اور اس سورہ کا پیغام ہے. اور اب دوسرا آپ لوگ لطف لیجیے گا. ان الانسان لربہ لکنود, قسم اس بات پہ کھائی جا رہی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے, نافرمان ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ عجیب سورہ ہے. آغاز اس کا گھوڑوں کی تعریف سے ہو رہا ہے اور برائی جو ہے وہ انسان کی ہو رہی ہے. گھوڑے اور انسان, قسم گھوڑوں کی کھائی جا رہی, گھوڑوں کی شرافت کی قسم, گھوڑوں کی عظمت کی قسم, گھوڑوں کی سانس کی قسم, گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی قسم, گھوڑوں کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم, گھوڑوں کے حملہ کرنے کی ساری قسمیں کھائی جا رہی. اور قسم کھا کے کہا کیا جا رہا ہے؟ انسان بڑا ہی, وہ لوگ جو رسول کے بھیجنے پر گئے تھے, اشارہ ہے یہ, توجہ فرمائیے گا, وہ لوگ جو رسول کے بھیجنے پر گئے تھے اور نافرمانی کی, رسول اور خدا رسول دونوں کی, رسول کی بھی اور اللہ کی بھی, دونوں کی نافرمانی کر کے واپس آ گئے, قتال نہیں کیا, جنگ نہیں کی. یہ لوگ نافرمان ہیں, ناشکرے ہیں. اور وہ گھوڑا جس پر مولا متقیان سوار تھے اور لشکری سوار تھے, وہ گھوڑا شرافت رکھتا ہے, عظمت رکھتا ہے ایسے انسانوں پر جو حکم خدا اور رسول خدا کی اطاعت نہ کریں. تو معیار اطاعت ہے. اطاعت اگر گھوڑا کرے تو شرافت پا جاتا ہے, اور انسان اگر اطاعت نہ کرے
تو وہ پست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیات میں ہے اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل، لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پستر۔ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے جانوروں سے کیسے پست ہوئے۔ حکم خدا اور رسول خدا کی جب مخالفت کی تو آیت ہے ان الانسان لربہ لکنود، کنود یعنی کفور، کفران نعمت کرنے والا، ناشکرا۔ بے شک انسان اپنے رب کا نافرمان، خدا نے قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری طرف سے شدید عذاب ہے تمہارے لیے۔ کنود انسان کی صفت آئی ہے، انسان نافرمان، انسان ناشکرا۔ اب اگلی آیات بھی عجیب ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے بعض تفاسیر کے مطابق، یا اس کا رب اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کے اندر یہ نافرمانی پائی جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، یہ انسان نافرمان کیوں ہوتا ہے، ناشکرہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے مال بے حد پسند ہے۔ خیر یہاں پر مال کو کہا گیا، دنیا کو کہا گیا، اور شدت کے ساتھ جب انسان دنیا سے محبت کرے، حدیث معصوم بھی ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی۔ یہ لوگ جو رسول اکرم کے بھیجنے پر گئے تھے اور واپس آ گئے، یہ واپس کیوں آئے؟ ان کو اپنی زندگی پیاری تھی، ان کو اپنی جان پیاری تھی، ان کو اپنا مال پیارا تھا، ان کو دنیا ہی دنیا میں غرق لوگ تھے لوگ۔ لیکن امیر المومنین وہ ہیں جو اپنی جان کو ہر وقت قربان کرنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا حق بنتا ہے کہ امیر المومنین کے گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی سانس کی بھی قسم کھائی جائے، امیر المومنین کے گھوڑے کے کھروں سے اٹھنے والے چنگاری کی بھی قسم کھائی جائے۔ اور ایسا انسان جو کہ اپنے رب کا نافرمان ہو، اسلام جیسی عظیم نعمت کے آنے کے بعد، رسول علی کے آنے کے بعد پھر بھی وہ میدان جنگ سے بھاگ آئے، پلٹ آئے، اس انسان کو کہا جائے کہ یہ انسان ناشکرہ ہے، ناسپاس ہے اور مال دنیا میں غرق، اس کی برائی ہو اور گھوڑے کی عظمت بیان ہو۔ اور اگر ہم لوگ، میں تھوڑا سا اور مثال کو بڑھا دوں، کتنے سارے انسان تھے کربلا کے اندر، سامنے مثلا 30,000 کا لشکر تھا، ان 30,000 افراد سے جو کہ لشکر یزید میں تھے، ایک مولا حسین کے ذوالجناح کے قدموں سے اٹھنے والی خاک بہتر ہے، بالکل بہتر، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذوالجناح یقیناً افضلیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو سامنے ہیں وہ دشمنان خدا ہیں، اور یہ جو ہے یہ راہ خدا میں جا رہا ہے، یہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، مصیبت کی خبر لا کے سیدانیوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ گھوڑا کہیں زیادہ معرفت والا، اصلاً یہ جملے بھی کہنا مناسب نہیں ہے جو میں جملے کہہ رہا ہوں، لیکن فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ اصلاً قابل قیاس نہیں ہے ایک جانور کی عظمت اور ایک انسان کو اگر سامنے رکھا جائے۔ معیار کیا بنا ہمارے پاس پیغام اس سورہ کا؟ معیار رب کی اطاعت ہے، معیار رب کے سامنے سر سجود ہونا اور شکر گزار ہونا ہے، مطلق اطاعت، مکمل طور پہ اس کے سامنے جھکنا۔ اگر نہیں جھکے اور حیوان جھک گیا، حیوان افضل ہو جائے گا، انسان پیچھے رہ جائے گا، اور اگر انسان جھک جائے حقیقی معنوں میں تو انسان پھر ملائکہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ اب دیکھیے دو ٹکڑے ہم لوگ، دو پورشن ابھی تک ہم لوگ اس سورہ کے مکمل کر چکے ہیں۔ پہلی جو 5 شروع کی آیتیں ہیں، والعادیات ضبحا، اس میں قسم کھائی جا رہی ہے اور اس جنگ کا عالم بیان ہو رہا ہے، غزوہ ذات السلاسل کا، جس میں امیر المومنین گئے اور جیت کر آئے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 جملے قسم سے مربوط ہیں اور اس غزوہ ذات السلاسل سے مربوط ہیں۔ اس کے بعد قسم کس بات پہ کھائی گئی، اس کا تعلق بھی تفسیر صافی میں جملے موجود ہیں۔ ان افراد، ان انسانوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ نافرمان تھے، جو ناشکرے تھے۔ شکر نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی جانوں کو قربان کرتے، رسول کے حکم کی اطاعت کرتے، نافرمان تھے، ناشکرے تھے، ایک دوسرے کو ڈرپوک کہتے ہوئے واپس آ گئے۔ اور ایسے لوگوں کو پھر غازی بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے گئے، میٹنگ کی اور ڈر کے واپس آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ ڈرپوک ہے، یہ کہہ رہے تھے وہ ڈرپوک ہے،
یعنی جتنے گئے تھے ان سب کے ڈرپوک ہونے پہ اجماع تھا، یہ سارے ڈرپوک ہیں، اور خود اتفاق تھا کہ ہم سب جو ہیں ڈرپوک، اس لیے ایک دوسرے کو ڈرپوک کہہ رہے تھے لوگ۔ اما امیر المومنین جب گئے، اللہ نے قسمیں کھائیں مولا کے گھوڑے کی، اور اس کی تمام اوصاف بیان کر کے قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو ہے برے لوگ ہیں جو گئے تھے پہلے، ان الانسان لربہ لکنود۔ اور اس کو آپ لوگ اوور آل بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس غزوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے رب کا نافرمان ہے، اس غزوے سے ہٹ کر بھی اس کو آیت کو پڑھا جا سکتا ہے، سرنامہ کلام میں بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ یہ خود یہ بندہ، کیونکہ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان سب سے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جانتا ہے، جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتی، اور جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو جانتی ہیں میں نہیں جانتا۔ ہمارے اندر کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا برا، ممکن ہے بسا اوقات کوئی غفلت ہو، ملتفت نہ ہو، ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن ہر ایک اپنی خصلتوں کے بارے میں، اپنی خوبیوں کے بارے میں، اپنی بدیوں کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان جو ناشکری کر رہا ہے یا تو خود وہ گواہ ہے کہ ہاں میں نے ناشکری کی، پلٹ آیا جنگ سے، اطاعت نہیں کی، یا اگر اس کو کوئی نہ بھی مانے تو دوسرا احتمال یہ بھی تفاسیر میں ذکر ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان ناشکر ہے، اس سے بڑا پھر کائنات میں کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال، خیر یہاں پر مال کو کہا گیا، وصیت کتاب میراث کے اندر جو آیات کوٹ ہوتی ہے وَإِن تَرَكَ خَيْرًا، اگر انسان کوئی خیر چھوڑ کر جائے، خیر یعنی کیا، یعنی مال، تو اس میں وصیت کرنا ضروری ہے، لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوا یہاں پر بھی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، سورہ فجر میں بھی ہے، تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ جو قوم عاد و ثمود کی حرکتیں تھیں ان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تحبون المال، یہاں پہ لفظ مال استعمال ہے، تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، جمع ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، تڑپ رہے ہو مال کے لیے، جمع یعنی کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تو انسان اگر مال سے ٹوٹ کر محبت کرے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر معصوم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں مال ایسا غالب آتا ہے، مال کو مال کہتے بھی اسی لیے کہ انسان کا دل ہمیشہ اس کی طرف مائل رہتا ہے، میل سے ہی، مال جو انسان کو اپنی طرف کھینچے، میلان کا باعث بنے، مائل ہونے کا باعث بنے، اور ہر انسان چونکہ اس کی طرف مائل ہے تو اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے، من ما یمیل الیہ الناس، جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، بچھے چلے جاتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشدید، مال ہونا بری بات نہیں ہے، یہ جو شدت محبت ہے، کثرت سے، یہ خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو نافرمان بناتی ہے کہ ہر وقت مال مال مال، اپنی عیاشیوں کے لیے انسان ہزاروں روپے خرچ کر دے، لیکن جب خمس و صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کی بات آئے تو اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے کہ میں کیسے جو ہے مال خرچ کروں، کیسے مال نکالوں، اس کی جان جو ہے جانے لگے، وہاں پر اس کی طبیعت وہاں خراب ہونے لگے کہ اتنا پیسہ میں نکال دوں، 10 روپے 5 روپے کا حساب کرے۔ ویسے اپنے برے یا اچھے کسی بھی قسم کے کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ، یہ ہے شدت محبت مال کے ساتھ، جو کہ روایات میں انتہائی مذموم ہے۔ جس نے مال سے محبت کی وہ پھر آل محمد کی محبت میں خود بخود پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ اپنا مال تقسیم کرتے تھے، خاص طور پہ 15 رمضان المبارک میں مولا امام حسن کا ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں سنا ہوگا یقیناً یہ جملہ بھی، قاسم ربہ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے پورے مال کو مولا حسن نے تقسیم کیا اللہ کے ساتھ، حتیٰ کہ جو نعلین تھی، ایک نعل اپنے پاس رکھی، ایک نعل راہ خدا میں دے دی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو آدھا آدھا تقسیم نہ کیا ہو۔ 2 درہم اگر بچے تو 1 درہم خدا کے لیے، 1 درہم اپنے لیے، آدھا مال جو ہے 3 مرتبہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اپنا جتنا مال ہے آدھا راہ خدا میں دے دیا۔ ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کس قدر وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کا، شیعہ جو فقراء تھے، جو مساکین تھے، ان کا خیال رکھنا، مال کو دینا، مال کی پرواہ نہ کرنا۔ واللہ ان دنیاکم لہذہ اہون عندی من عراق خنزیر
فی ید مجزوم، امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں پست ہے، اس پسینے سے جو سور کا پسینہ ہو، خنزیر کا پسینہ، وہ بھی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں جو کوڑھ کا مریض ہو، کوڑھی جسے کہتے ہیں، جس کے قریب لوگ جانا پسند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بیماری فوراً لگتی ہے، اور یہ بیچارہ اسی چکر میں مارا جاتا ہے جلدی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ اس کے ہاتھ میں اگر خنزیر کا پسینہ ہو، مولانا فرما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پست، یا بعض دوسری تعابیر میں جو اس سے تھوڑی کم ہے کہ بکری کی ناک سے بہنے والی جو ناک ہے، جو ناک کا پانی ہے، اس سے زیادہ پست جو ہے یہ دنیا ہے۔ یہ من عفتۃ عمز، ایک بکری کی ناک سے بہنے والا پانی، اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی بھی قیمت لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے اس سے زیادہ پست دنیا۔ تو دنیا سے جو محبت کرے، دنیا میں جو غرق ہو جائے، جو مولا حسین نے بھی کہا تھا الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو کہ ابن زیاد سے درہم و دینار لے رہے ہیں، یہ میرے غلام نہیں ہے، کس کے غلام ہے؟ دنیا کے غلام۔ اور یہ تاریخ نے ہمیں ایک نہیں کئی مرتبہ دکھایا کس طرح مولا حسن کے لشکر میں سے لوگ نکل کر گئے چھوڑ کے، معاویہ سے درہم و دینار لیے، مولا حسن کو چھوڑ دیا دنیا۔ عمر ابن سعد نے رے کی حکومت کی خاطر قتل حسین میں شرکت کی، دنیا۔ تو جہاں دنیا آتی ہے وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ معصوم کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ خطرناک ہے، یہ مرحلہ عبرت کا مرحلہ ہے۔ قرآن نے یہاں پر اشارہ کیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان نافرمان ہے، ناشکرہ ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ان نافرمان ناشکرہ کیوں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے محبت کرتا ہے۔ اب کیا جائے، حل کیا ہے، چارہ کار کیا ہے؟ انسان کو اگر مال کی محبت سے ہم نے نکالنا ہے، دنیا کی محبت سے، اسی سورے میں یہ دو ٹکڑے ہمارے مکمل ہیں، تیسرے ٹکڑے کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ، بہترین ایک طریقہ، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ جو سورہ عادیات نے ہمارے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر آپ نے دولت، مال، جاہ و خشم، عزت و اقتدار کی محبت سے نکالنا ہے تو اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا جائے، اس کو یہ بات یاد دلائی جائے کہ اس نے قبر میں جانا ہے۔ افلا یعلم، یہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں میں جو ہوگا وہ کنگھالا جائے گا، بعثرہ نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پلٹا جائے گا، کھینچا جائے گا، یہ سارے معنی بعثرہ کے۔ اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں کو کنگھالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ نیتوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے، وہ سب آشکار ہو جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، قرآن کی آیت ہے یہ، جب سرائر کھل کے سامنے آ جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی وہی ہے، حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا جو پروردگار ہے، جو رب ہے، اس دن روز حشر، یوم بعث، لخبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ممکن ہے میں اور آپ کبھی غفلت کا شکار ہو جائیں، لیکن اسے علم ہے کس نے کیا کیا تھا، کس نیت سے کیا تھا، کب کیا تھا اور کیسے کیا تھا۔ تو انسان سورہ عادیات کو جب پڑھتا ہے، ان 11 آیتوں کو، اس میں سے یہ خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جانور اگر راہ خدا میں استعمال ہو تو وہ عظمت رکھتا ہے، جانور اگر راہ خدا میں استعمال ہو تو وہ شرافت رکھتا ہے، اتنی شرافت رکھتا ہے کہ اس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ اور انسان اگر نافرمانی کرے اور ناشکرہ ہو تو وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ وہی جہاں جانور کی عظمت کی بات کر رہا ہے، وہی انسان کی برائی کرتا ہے اور انسان کی پستی کو بیان کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ پھر وجہ بھی بیان کر دی دوسرے ٹکڑے میں کہ انسان اس پستی کی طرف گیا کیوں، انسان اتنا گرا کیوں، انسان اتنا نافرمان کیوں بنا، مال دنیا سے محبت کے چکر میں۔ اس کے بعد اس کا علاج بیان کیا آخری 3 آیتوں کے اندر۔ علاج کیا ہے، کیسے انسان کو مال دنیا سے نکالا جائے، محبت کو کم کیا جائے۔ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ استفہام ہے لیکن جھنجھوڑنے کے لیے انسان کو کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، ان قبروں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو بیدار رکھو، دنیا سے نکلو۔ وحصل ما فی الصدور، جو تم نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، جو تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، سب کی سب آشکار ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ قرآن کی آیتیں واضح سی موجود ہیں۔ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کہے گا لما اشہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ہر حصہ گواہی دے گا۔
انگلیاں بولیں گی، ٹانگیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، ہر حصہ بول رہا ہوگا، اور وہاں انسان کے جتنے راز سب آشکار ہو جائیں گے کہ یہ انسان کا کیا دھرا تھا، یہ اس نے کیا تھا۔ حصل ما فی الصدور، اس میں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر کو اینڈ میں آیت کے ذریعے مکمل کیا اس پورشن کو کہ رب چونکہ خبر رکھنے والا ہے اس لیے حساب تمہارا کڑا ہوگا، کیونکہ خبر اس کو دقیق ہے، خبر وہ ٹھیک سے رکھتا ہے کون سا کام کیسے کیا، لہذا حساب بھی پھر ویسے ہی دقت کے ساتھ ہوگا، اور اتنا جو ہے دقیق ہوگا کہ معصوم کے فرمان کے مطابق، یہ روایت اکثر میں دروس میں پڑھتا ہوں اپنے، ان المرء بحرنوار میں روایت موجود ہے، ان المرء لیسأل عن وضع ثوب اخیہ بین اصبعیہ، اگر کسی نے کسی کے لباس میں سے ایک ٹکڑا، ایک کپڑا اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا کہ یہ کتنا اچھا کپڑا، بھئی کہاں سے لیا، یہ خواتین زیادہ سے کام کرتی ہیں۔ ان المرء لیسأل عن وضع ثوب اخیہ بین اصبعیہ، یہ جو پوچھے بغیر ایک کپڑا اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا ہے بغیر اجازت کے، اجازت نہیں لی، نگاہ پڑی اور اچھا لگا فوراً ہاتھ میں لے لیا، ماشاءاللہ بھائی کتنا اچھا کپڑا، کہاں سے لیا، کون سی مارکیٹ سے لیا، کتنے کا لیا، کیسا لیا، اس کے بارے میں کل کو پوچھا جائے گا تم نے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں کپڑا کیسے رکھا تھا۔ وہاں انسان کو پتہ چلے گا میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر آیا ہوں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب ہے جو ٹھیک سے خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ عادیات یہاں پر مکمل ہوئی، کچھ اور باتیں ہوں گی، آپ لوگ دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ کے سامنے جو ہے، چونکہ وقت تھوڑا سا ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا تفسیر صافی، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ جو ہے شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر علماء اعلام جب منابر پر بیٹھا کرتے تھے تو شروع میں وہ لوگ کتاب دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، بعد میں پھر زبانی بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، تو اس وقت تفسیر صافی ہاتھ میں لے کر اسی سے پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان ہے اور ایک اچھی معتبر تفسیر ہے، تفسیر روائی، تفسیر کی سب سے بہترین قسم ہے تفسیر روائی، روایات کے ذریعے سے تفسیر، تو تفسیر روائی ہے۔ تو سورہ عادیات ہی کو میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، واو عربی میں قسم کے لیے آتا ہے، والعادیات یعنی قسم اللہ جو ہے کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی جو کہ غزوہ ذات السلاسل میں استعمال ہوئے۔ میں عربی کم پڑھ کے ترجمہ کروں گا تاکہ وقت کو ہم لوگ انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ فتذبح ذبحا، یہ پھنکار مارنا بولتے ہیں، اب سانس لینا بولتے ہیں، اردو میں کیا لفظ ہے دیکھیے گا آپ لوگ۔ جب گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اس وقت جو سانس لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں، ہننانا نہیں ہے، وہ ہننانا وہ کھڑے ہو کے بھی ہنانا تھا، وہ اگر گھوڑا کھڑا بھی ہو تو وہ ہنناتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں، وہ الگ چیز ہے۔ جب وہ اسپیڈ میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت جو سانس لیتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ذبح، ٹھیک؟ اور اردو میں کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم، کہ جب بھاگتے ہوئے وہ سانس لیتا ہے، فراٹے بھرنا، یہ اچھی تعبیر ہے، فراٹے بھرنا، یہ ٹھیک ہے، یہی لفظ ہے میرے خیال سے، فراٹے بھرنا، ہم لوگ خراٹے بھرتے ہیں، وہ فراٹے بھر رہے تھے وہ۔ وفی المجمع عن علی علیہ السلام، اچھا اب یہ وہ بعض اور بھی احتمالات جو ذکر میں نے کہا تھا ذکر نہیں کرنا، چونکہ وقت ہمارے پاس ہے تو ذکر کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین سے مجمع البیان میں روایت ہے کہ یہ اونٹ مراد ہیں جو اونٹ غزوہ بدر کے لیے گئے تھے۔ ایک آیت کی یہ بھی ایک نقطہ سماعت فرما لیجئے، کئی تفاسیر ممکن ہے، کئی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ جو ہے جب چلتے ہوئے سانس لے رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عادیات کا مطلب ہے دوڑنے والے تیز تیز، اس میں گھوڑے بھی آ سکتے ہیں، اس میں اونٹ بھی آ سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ذکر ہوا کہ حج کے لیے جب سواریاں جاتی تھی تو عرفہ سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منی، جنہوں نے حج کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مناسک حج کو انجام دیا جاتا ہے، تو وہاں جو سواریاں چلتی تھی اور جو سانس لیتی تھی اس کی بات ہو رہی ہے، نیک عمل ہے، اللہ پھر بھی وہی بات ہے
کہ چونکہ جانور راہ خدا میں چل رہا ہے تو اللہ قسم کھا رہا ہے. اب چاہے وہ جانور جو ہے اس طریقے سے چلے مزدلفہ اور منی کے درمیان، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی، یا غزوہ بدر کے لیے جانے والے اونٹ، یا غزوہ ذات السلاسل، سب سے بہترین اور قریب ترین تفسیر یہی ہے کیونکہ مولا نے وہاں جنگ جیتی تھی، اور میں نے بتایا سورہ نازل ہوا تھا نماز کے دوران. یہ سورہ آیا، سورہ کی خاصیت یہ. فالموریات قدحا، عربی میں یہ لفظ موریات، الایرا، توری، جو تعبیریں ہیں یہ چنگاری نکالنا، آگ نکالنا، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فالموریات قدحا یعنی وہ جانور جو اپنے کھروں کے ذریعے سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات وہ جو حملہ کر رہے بھاگ بھاگ کے صبح کے وقت صبح کا وقت ہے. فاثرن بہ نقعا، غبار اڑا رہے. اور یہ غبار کیسے اڑا؟ جب گھوڑے دوڑیں گے تو غبار اڑے گا. فوسطن بہ جمعا، دشمن کے لشکر کو وسطن بیچ میں گھیر کر، جمعا ایک جمع کو، یعنی مشرکین کا انہوں نے احاطہ کیا اور پھر ان کو مارا. ان الانسان لربہ لکنود، یہ جواب قسم ہے، انسان اپنے رب کا کنود یعنی کفور ہے. اب یہاں پر ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کنود کا دیکھیے ہم نے معنی تو بیان کر دیا کہ کنود یعنی ناشکرا، نافرمان، اطاعت نہ کرنے والا. رسول اکرم نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا اتدرون من الکنود، کیا تم جانتے ہو کنود کون ہے؟ ابھی ایک اس کا ایک جسے کہا جائے ہم لوگ کہتے ہیں بارز مصداق، ایک بہترین نمونہ، ایک زبردست مثال کنود کے لیے پیش کی ہے. یہ ایک بہترین مثال ہے کنود کو سمجھنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اور یہ طریقہ تھا ان کا کہ نبی جو کہ استاد بشریت ہیں ان کے سامنے کوئی بڑھ چڑھ کے پھر جواب نہیں دیتا، الا کہ امر ہو وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی آپ جواب دیں اس طریقے سے. لیکن جب مجموعی طور پہ سوال ہوتا تھا سب یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تقاضۂ ادب. تو اس وقت رسول نے فرمایا الکنود الذی یأکل وحدہ ویمنع رفدہ ویضرب عبدہ، کنود اسے کہتے ہیں جو اکیلا کھاتا ہے، کسی کو اپنے ساتھ شامل، ویمنع رفدہ، گھر آئے مہمانوں کو پلٹا دیتا ہے، کوئی اس سے ملنا جائے ملاقات کرنا ہی پسند، اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے. یہ انسان کنود ہے. اور یہ تینوں کے تینوں کام، اکیلے کھانا مکروہ ہے، مہمان خدا کی آئی ہوئی رحمت ہے اس کو پلٹا دینا. کہتے ہیں مہمان جب آتا ہے تو نہ جانے کتنی بلائیں گھر سے چلی جاتی مہمان کے آنے کی وجہ سے. اور بعض روایت میں کہ جب مہمان گھر سے نکلتا ہے تو بلائیں بھی ساتھ میں نکل کے چلی جاتی ہیں مہمان کی آمد کی وجہ سے. اور بعض روایت میں اصول کافی موجود ہے کہ ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اگر پتہ چل جائے مومنین کو تو وہ پیسے دے کر بلائیں گے کہ خدا کے لیے ہمارے گھر آ کر ایک وقت کا کھانا کھا لو تاکہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں. تو اس قدر ثواب ہے. لیکن جو کنود ہے، جو مال دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے، جو دیوانہ ہو گیا دنیا کے پیچھے، وہ پھر اکیلا کھاتا ہے. 4 چاول کے دانے بچا لوں گا، 1 روٹی بچا لوں گا، اس کی یہ فکر ہوتی ہے. مہمانوں کو نہیں آنے دیتا، غلاموں پہ سختی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ان کو جو پیسے دے رہا ہوں تھوڑے سے تو یہ کام چوری کرتے ہی اور میرا پیسہ کہیں ضائع نہ جا رہا ہو. یہاں بھی مارتا ہے. پھر مارنے کی وجہ بھی مال دنیا سے محبت ہے، غلاموں پہ سختی کرنے کی وجہ بھی مال دنیا سے محبت ہے. لہذا کنود کے حوالے سے ایک بہترین جو ہے مثال اللہ کے رسول نے پیش کی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر دونوں باتیں جو میں نے خلاصے میں بیان کر دی. خود انسان اپنے اوپر گواہ ہے کہ وہ نافرمانی کا اثر یہ ہے، اکیلا کھا رہا ہے، لوگوں سے مل نہیں رہا، غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، غلاموں کو مار رہا ہے، یہ اثر ہے. یا ہے کہ اللہ اس کی اس نافرمانی پر گواہ ہے. دونوں ترجمے یہاں پر تفسیر صافی موجود ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد بعض نے کہا مال، بعض نے کہا زندگی. اور ہم نے دیکھا کہ جو واقعہ ذکر کیا ہم نے اس میں دونوں چیزیں آ گئی، مال بھی ہے اور زندگی بھی جو کہ انسان کو پیاری ہے. اور اگر انسانی زندگی راہ خدا اور رسول خدا میں قربان کر دے تو ہمارے پاس تفاسیر کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ شب ہجرت جب بستر رسول پر سوئے تو امیر المومنین نے جو سانسیں لی ہیں اس رات، جب قیامت میں اپنی گناہگار شیعوں کو بخشوانا ہوگا تو شب ہجرت جو سوئے
ان سانسوں میں سے صرف ایک سانس کا ثواب دیں گے، تمام کے تمام شیعوں کو بخشوا دیں گے۔ یہ اس قدر جو ہے عظیم ثواب ہے راہ خدا میں امیر المومنین نے جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لشدید کا معنی بخیل بھی ہے مال دنیا کے حوالے سے، اور قوی مبالغ فی، یعنی بے انتہا ٹوٹ کے، جو ہم نے آیت بھی پڑھی سورہ فجر کی، تحبون المال حبا جما، ٹوٹ کر دنیا سے محبت کرنا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں سے جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، ما فی القبور یعنی قبروں میں جو چیزیں وہ مردے، وحصل یعنی ظاہر ظاہر ہو جائے گا، حصلہ سے مراد ظاہر ہونا، ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں، صدر سینے کو بولتے ہیں، صدور اس کی جمع سینوں میں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا پروردگار خبر رکھتا ہے اس دن کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا کیا اعمال کر آئے ہیں، علیم ہے جو انہوں نے سب کے سامنے کیا، بما اعلنوا واسروا، اور جو انہوں نے چھپا کر کیا، خلوت میں یا جلوت میں، لوگوں کے سامنے اچھا کام کریں یا پیٹھ پیچھے کریں، ان کے برائی میں برائی کریں گے، پیچھے کریں گے، آگے کریں گے، ہر چیز کو خدا جانتا ہے۔ ممکن ہے لوگ نہ جانیں آپ نے پیٹھ پیچھے کیا کیا ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وہ تفاسیر میں روایتوں میں ہے، سبحان الذی یعلم دبیب النمل علی الصفا فی لیلۃ تخیا یا عمیاء، تسبیح اس پروردگار کی جو رات کی تاریکی میں چکنے پتھر پر چیونٹی کی چال کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ چیونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اب جو خدا اس قدر علم رکھتا ہے تو وہ ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں رکھتا ہوگا، یقیناً اور بے شک علم رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر صافی میں وہ پورا تفصیلی واقعہ 2-2.5 صفحے پر ذکر کیا ہے غزوہ ذات السلاسل کا، کہ وہ افراد کون کون تھے، وہ لوگ کون کون تھے، کہ جو لوگ گئے واپس پلٹے، جن کے نام میں نے ذکر نہیں کہ آپ کو مراجعہ کرنا، اس کا ترجمہ جو ہے ہو چکا ہے، تفسیر صافی کا بازار میں موجود ہے، خریدیے اس کو، پڑھیے، اچھی تفسیر ہے یہ، اور تفصیل سے وہ پورا واقعہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ عادیات کا خلاصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب 2 سے 3 نکتے جو اس کا مین ہمارا پورشن ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت کے حوالے سے، اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ اگر میں اور آپ دنیا سے محبت کریں تو اس کے آثار کیا کیا ہیں، اس کے نگیٹو جو منفی جو اثرات ہیں وہ کیا کیا ہے۔ ایک تو اثر یہ بیان ہو گیا کہ انسان جب دنیا سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لربہ لکنود، دنیا سے محبت کا سب سے خطرناک، سب سے بدترین اثر یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا نافرمان بن جاتا ہے، پھر اسے رب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہی شخص، اس کی مثال اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے، جو 5 وقت کا نمازی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فقیر ہوں، کمک کیجئے، مدد کیجئے، تو رسول نے کہا میں تمہاری مدد کر تو دوں لیکن اس کے اثرات پھر اچھے برآمد ہونے والے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، آپ کچھ کر دیجئے۔ رسول نے اس کو 1 درہم یا کوئی 1 دینار دیا، کہا اس سے جا کر تجارت کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا۔ اس نے تجارت کرنا شروع کی اور پیسہ ملا اس کو۔ جب پیسہ ملنا شروع ہوا اس کو تو آہستہ آہستہ نمازوں سے کٹنے لگا، پھر صرف جمعے کی نماز میں آتا تھا، پھر جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی۔ پھر رسول نے جب زکوٰۃ کلیکٹر کو بھیجا کہ بھائی اسے زکوٰۃ لے کر آؤ، اتنا یہ کما رہے، تو آخر میں اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ کیوں، تو یہ ہے انہ لحب الخیر لشدید، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ جبکہ زکوٰۃ جو نہیں دے گا، جب آج روز جمعہ یہ حدیث سن لیجیے، قابل اعمال میں ہے کہ جب امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، منکر زکوٰۃ کو قتل کریں گے، اس کی سزا جیل میں ڈالنا یا اس کی توبیخ ظہور کے بعد نہیں۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کو کیا کریں گے امام زمانہ، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ ان احکام میں سے جو خاص ہیں امام زمان کے ساتھ کہ مانع زکوٰۃ کو وہ قتل کریں گے۔ یہ مالیاتی معاملہ ہے اور ایک عبادت بھی ہے زکوٰۃ، قربۃ اللہ اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس قدر اہمیت کی
حامل ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہاری زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے، اور جو پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ 1 دینار یا درہم جو تمہیں دیا تھا میں نے وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا یہ دینار مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے کچھ کیا، دنیا میں غرق ہو چکا تھا۔ جس دن رسول نے اپنا وہ درہم و دینار اس سے واپس لیا، اس کے بعد اس کے دن پھر پہلے جیسے ہو گئے، فقیر ہونا شروع ہوا، غریب 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 سے غریب تر، اور پھر سے پہلے کی طرح 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ایسے جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے، روپیہ آتا ہے، فوراً بدل جاتے ہیں، جیسے ہی مال دولت ان کے آپ کو قبضے میں نظر آئے گی، پھر ان کا رنگ، ان کا روپ، ان کا انداز ہی پھر نرالا ہوگا، سب سے الگ، سب سے تھلگ، سب سے جدا، کسی سے ملیں گے نہیں، پھر وہ پھر بتائیں گے کہ ہم کچھ ہیں۔ یہ جو کفران نعمت ہے، یہ رب کو ایک لمحے کے لیے پسند، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میں نافرمانی کر رہا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، نہیں، وانہ علی ذلک لشہید تفسیر میں ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت آ گئی۔ دنیا کی محبت کے آثار کا جو ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، جو ہم لوگ یہاں پہ ذکر کریں گے بھی انشاءاللہ، اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سب مخالفتوں کی جو اینڈنگ ہو رہی، جو انتہا ہو رہی ہے، وہ مخالفت خدا پر ہو رہی ہے۔ آپ نے رسول کی مخالفت کی، وہ خدا کی مخالفت ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ بھی خدا کی مخالفت ہے۔ اور کسی بھی حکم کو آپ نے توڑا، کوئی حرام کام کیا، کوئی برا کام کیا، رزلٹ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ اس کی بازگشت پلٹے گا وہ خدا کی مخالفت کی طرف۔ لیکن چند مثالیں تاکہ سورہ عادیات کا جو ایک مشن ہے، ہر سورہ کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں کچھ انتہائی کلیدی اور اہم پیغامات ہوتے ہیں۔ سورہ عادیات کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام یہی ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، نافرمان اپنے رب کے نہ بنو۔ ہم لوگ جب آثار دیکھتے ہیں، اتنے سلبی آثار کہ انسان معصوم کی عصمت کا منکر بن جائے، معصوم کی امامت کا منکر بن جائے۔ بہت سارے لوگ اسلام لائے، کیوں اسلام لے کر آئے؟ لالچ کے چکر میں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ اسلام کیوں لائے تھے؟ کہا صرف لالچ، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں گورنری مل جائے، ہمیں خلافت مل جائے۔ کچھ لوگوں کا مطمع نظر مال، دولت اور پیسہ تھا۔ لحب الخیر لشدید، محبت ہے مال سے، شدید محبت ہے۔ مال سے محبت کے نتیجے میں مرے جا رہے ہیں، مال سے محبت کے نتیجے میں خلافت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال سے محبت کے نتیجے میں اماموں کو قتل کر رہے ہیں۔ جتنے امام قتل کیے گئے وہ دنیا اور مال سے محبت کے نتیجے میں تھے۔ جتنے بادشاہ قتل کر رہے تھے، کیوں قتل کر رہے تھے؟ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ہماری حکومت پہ کیا ہو جائے گا؟ قبضہ ہو جائے گا، ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے گی۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم کو جیل میں رکھا گیا، زندان میں کیوں رکھا گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہارون رشید کو کیا خطرہ تھا جو اپنے محل کی جو ہے چھت پر کھڑے ہو کر کہتا تھا بادلوں کو خطاب کر کے، ہارون رشید کے جملے تھے، اے بادلو جاؤ جاؤ، جدھر گھومنا ہے گھومو، جہاں برسنا ہے برسو، جب تم برسو گے جہاں بھی بارش ہوگی اور وہاں جب فصل اگے گی اور کٹے گی تو اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آنا ہے۔ 54 ممالک پر اس کی، 54 یا 55 ممالک پر اس کی حکومت تھی، تقریباً اس وقت پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی ہارون رشید کی۔ اتنا بڑا جسے کہا جائے بادشاہ، لیکن اس کو خطرہ کس سے؟ ایک شخص سے۔ اس کو مد نظر رکھیے گا، جس کے پاس 54 ممالک کی حکومت ہے، ایک فرزند رسول، اس کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ میری کہیں حکومت نہ چھن جائے، اس کے فالوورز ہیں جہاں میں رہ رہا ہوں، مجھے مار مور نہ دیں۔ سادات کو قتل کروایا حکومت بچانے کے لیے، امام کو قتل کیا حکومت بچانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یزید نے کیوں کیا؟ یزید کے تو خیر اور بہت سارے پیچھے ریزنز چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے اشعار، اس کی باتیں، ان میں بات واضح طور پہ جھلکتی ہے کہ اگر حکومت باقی رکھنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ان 3 بندوں کے سر کاٹ دو، اس میں سے ایک سر مولا حسین کا سر ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ مال دنیا، حکومت، دنیا کی حکومت۔ وہ ایک اموی بادشاہ تھا، قرآن کی تلاوت، اس کو حمامۃ الکعبہ کہتے تھے، خانہ کعبہ کا کبوتر۔ وہ اینی ٹائم جو ہے خانہ کعبہ کی کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی ادھر ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کو کعبہ کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں آتا تھا۔
ولید ابن عبد الملک ابن مروان ظاہر، تو اس کو جب جو ہے بلایا گیا خلافت کے لیے کہ بھائی تم آج سے خلیفہ بن گئے ہو، اس نے قرآن کھولا تو آیت ہے وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عضین، اس نے تیر مارے اور قرآن ہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس قرآن کی تلاوت مسلسل کر رہا تھا اسی قرآن کو تیروں سے پارا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہو کہ یہ قرآن میرے بارے میں ایسے توہین آمیز الفاظ کیسے استعمال کرے۔ چلو بھائی، قرآن کی بے حرمتی، انسان قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کیوں بے حرمتی کرتا ہے؟ دنیا سے محبت۔ ایسے انسان کے وجود میں آپ کو پھر خدا کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ فقط مال دنیا میں اٹکا ہوا ہے، مال، پیسہ، دنیا، حکومت، اقتدار، اپنی ظاہری عزت، شہرت، یہ چیزیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ وہ لوگ جو آل محمد کے چاہنے والے تھے انہوں نے نہ پیسے کی پرواہ کی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، صرف اپنے عقیدے اور ایمان کی پرواہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ایک ہمیں مثال، بڑی بہترین مثال ہے یہ علی ابن یقطین کی مثال، جو خود 7ویں مولا کے امر سے حکومت میں تھے، لیکن طریقہ آپ دیکھیے، ہر سال حج پر جاتے تھے، ہر سال، کوئی سال ایسا نہیں تھا جس میں علی ابن یقطین حج پر نہ جائیں۔ 1000 شیعوں کو لیتے تھے، 1000 شیعہ بندے، وہ سب کے سب علی ابن یقطین کی نیابت میں حج کرتے تھے، کہ حج کا ثواب مستحب ہے، انسان اپنی طرف سے اپنی نیابت میں بھی حج کروائے، تو 1000 بندوں کو حج بھی کرواتے تھے، اس کے علاوہ اپنا حج چل رہا ہوتا تھا ساتھ میں۔ اور مولانا نے سے کہا تھا کہ اگر تم نے شیعوں کی مشکلات کو حل کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی مشکل پیش، نہ کبھی جیل میں جاؤ گے، نہ کبھی لوہا تمہارے بدن کے قریب آئے گا، نہ تمہارے گھر میں فقر و تنگدستی ہوگی۔ سارے وعدے کیے تھے، شرط یہ ہے کہ تم شیعوں کی مشکلات کو وزارت میں رہتے ہوئے، حکومت میں رہتے ہوئے، علی ابن یقطین مال دنیا میں غرق نہیں ہوئے، آل محمد کی محبت میں گرفتار تھے، آل محمد کو میں نے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ اسی لیے وہ شخص جو آیا تھا، مشہور معروف واقعہ، مولا کے پاس کہ مولا میں فقیر ہوں، تو کہا ٹھیک ہے ہماری محبت دے دو اور میں تمہیں سونے کی چند اینٹیں دیتا ہوں، یہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ سودا میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا فقیر نہیں، اس کا مطلب تم امیر ہو۔ یہ جو محبت ہے، یہ جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بسا اوقات ہے کہ انسان جب دنیا کی طرف جانے لگتا ہے، اور اب تھوڑا سا میں آخری جملوں کو اپنے معاشرے کی طرف، معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ میں اور آپ کس قدر دنیا میں غرق ہیں۔ اب یہاں چونکہ خواتین ہیں تو چند جملے آپ لوگ بھی سن لیجئے خواتین کے حوالے سے۔ حجاب کرنا شروع کیا، مثلا مدرسے جانا شروع کیا، بھائی حجاب کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہمیں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے گا اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ اسد علی شاکر نے ایسا کہا ہے، حجاب کرنا نہیں آتا، مسئلہ معلوم ہے، علماء نے سب بتایا، مراجع نے سارے طور طریقے سکھا دیے، بتا دیا کہ بھئی حجاب ایسے ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو، کوئی رنگ برنگی لباس اس میں نہ ہو، کوئی شوق و چنچل کپڑا نہ ہو، بالکل کنجسٹڈ اور بالکل بدن سے چپکا ہوا لباس نہ ہو، کھلا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں عورتوں نے مراجع کی طرف سے سن لی، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی جو خواتین جب وہ پردہ کرتی ہیں، گاؤن اسکارف پہن کے نکلتی ہیں، چونکہ دنیا میں غرق ہیں اسی لیے ہر ہیرا موتی گاؤن پہ لگا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے بیل بوٹے، پتہ نہیں بکرم شکرم ادھر سے اٹھا کے جوڑ لیے، اس میں لگا لیے۔ یہ حجاب ہو رہی ہے، یہ غرق در دنیا ہونے کی۔ ان الانسان لربہ لکنود، کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سے محبت ہے، شدید محبت، یعنی حجاب بھی کرنا ہے تو اسٹائلش، تو پھر یہ اسٹائلش تو اس کا مطلب لوگوں کے لیے ہوا، اللہ کے لیے تو نہیں۔ زینت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن، اپنی زینتوں کو آشکار نہ کرو۔ حجاب کیا ہوا؟ چہرہ کھلا ہوا، میں پہلے بھی کہہ کر گیا یہاں پر کہ اپنے چہروں کو چھپائیے آپ لوگ، حجاب کی شدت سختی کی بات کی میں نے۔
آئب روز اس پہ بنی ہوئی، مختلف قسم کے ہلدی اور دکنی مرچیں وغیرہ سب چہرے پہ لگا کے باہر جب نکلتی ہیں تو اس میں تو یہ تو حجاب نہیں ہے، یہ غرق در دنیا ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کو حجاب ایسا کرنا چاہیے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے۔ عورت کی ہیبت، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی شرافت اسی میں ہے۔ لیکن اگر ایسا حجاب کیا کہ وہ جو حجاب سے پہلے کی کیفیت تھی وہ مزید اب تو اٹریکشن آ گئی ہے، پہلے اگر نکلتی تو شاید ماسی لگتی، اب تو ذرا ڈھنگ کی لگ رہی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ مال دنیا میں غرق ہیں، بازاروں میں جانے سے لمبا ٹائم لگانے سے منع کیا۔ ماہ رمضان کی آخری راتیں جن کو عبادت میں گزرنا چاہیے وہ سب کس میں گزر رہی ہیں؟ مارکیٹوں میں گزر رہی ہیں۔ ان الانسان لربہ، اس جملے کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں، ان الانسان لربہ لکنود۔ جہاں مارکیٹوں میں 2 گھنٹے گزرے وہاں یہ آیت یاد کیجئے، ان الانسان لربہ لکنود۔ بعض اوقات خواتین اتنا دکانوں میں ٹائم لگا دیتی ہیں کہ دکاندار کو بھی نہیں معلوم ہوتا میرے پاس یہ چیزیں پڑی، وہ بھی نکلوا کے اس سے منگوا لیتی ہوں۔ یہاں ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مومن دکاندار ہو، کتنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے مومن کا دل دکھانا۔ ساری پوری دکان کا خیال نہیں، اس کی دکان سے اٹھ کے چلے گئے، نہیں ہم آگے اور دیکھ کر آتے ہیں۔ انہ لحب الخیر شدید۔ یہ مکھیاں جو ہوتی ہیں دیکھا آپ نے، ہر جگہ جا کے بیٹھتی ہیں۔ یہ جو مارکیٹ میں ہر دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں ان کی مثال مکھی سے تھوڑی مختلف نہیں ہے، وہی مثال ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ جو انسان نے ضرورت کی چیز لینی ہے 1 سے 2 دکان، چلو میں باب مثال 3 دکانوں میں ہو گیا، لیکن نہیں وہ فخریہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے پوری مارکیٹ دیکھی ہے، ہاں سب دکان والے میرے جاننے والے۔ یہ وہ امتیازات ہیں جو کم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کون سا امتیاز ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ سب مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کی اور دنیا سے محبت کی مثالیں کہ غرق ہو چکے دنیا میں۔ فلانا برانڈ، ٹھیک ہے، فلانا برانڈ، ایک سے ایک برانڈ، اور نئے سے نئے جو ہے برانڈ آتے جا رہے ہیں۔ چشمہ فلانا برانڈ کا، تو پتہ نہیں کپڑا فلانا برانڈ کا، جوتے فلانا کے، لتے فلانا کے، سب چل رہے ہیں جی، فلانا برانڈ ہے یہ یوز کر رہے ہیں۔ علم، ایمان، دین، تقوی، اس میں کتنا آگے بڑھے، اس میں آپ کا کون سا برانڈ ہے وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جسم کی فکر ہے، روح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ساری کی ساری جو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے سورہ والعادیات کے ذیل میں، کہ جب انسان مال دنیا سے شدید محبت کرے گا تو پھر صرف رب کی نافرمانی کی طرف بڑھے گا، کبھی جو ہے اس آرامش روح کی طرف، اس قلب کے سکون کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہت ساری باتیں جو میں کرتا ہوں بعض اوقات احساس رہتا ہے مجھے کہ میں خود بھی ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں، تو دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دنیا میں جو ہم لوگ غرق ہیں اس دنیا سے نکلنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا کرے۔ آخری حدیث اور گفتگو اسی پر تمام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان ولا یسمعون القرآن الا بصوت حسن۔ ایک زمانہ ایسا ہے کہ میری امت پر علماء کو نہیں پہچانا جائے گا۔ دیکھیے دنیا، ان الانسان لربہ لکنود، کیا عجیب حدیث ہے یہ، اور ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ آنے والی حدیث۔ لا یعرفون العلماء، لوگ علماء کو نہیں پہچانیں گے، الا بثوب حسن، مگر یہ کہ خوبصورت لباس کے ذریعے سے، امامہ بہترین ہو، امامے کی چونیں بالکل برابر تقسیم ہو، اس طرح میرے امامے کی خوبصورت امامہ، عبا اور قبا جو ہے بہترین ہو، بٹن وغیرہ سب صحیح ہو، استری شدہ ہو، انگوٹھیاں بہترین ہو، تسبیح اچھی سی ہو، خط وط بہترین بنا ہو،
آہا سبحان اللہ، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس؟ بہترین عالم یہی ہیں۔ کیسے پتہ چلا آپ کو بہترین عالم ہے؟ آپ نے ان کے علم سے کتنا استفادہ کیا؟ نہیں، ان کی کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے، دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اسی اصل علم انہی کے پاس ہے۔ تو یہ جو معیار ہے حدیث رسول میں آیا ہے، آخری زمانے کے لوگوں کا معیار یہ ہوگا۔ علماء کو پہچانیں گے اچھے لباس سے، اور اگر کسی کا لباس تھوڑا عجیب سا ہے تو لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ کہاں سے عالم ہو سکتے؟ کہیں سے عالم نہیں لگتا، یہ نہ اس کا ماما عالموں والا ہے، نہ اس کے کپڑے عالموں والے ہیں، نہ اس نے خط بنایا ہوا ہے، نہ جو ہے کوئی اور ایسی علامت ہے۔ یہ یعنی علم کی علامات کیا ہے؟ داڑھی، عمامہ، کپڑا، انگوٹھیاں، تسبیح چیزیں۔ لا يعرفون العلماء الا بثوب، یہ بھی غرق در دنیا ہونے کی نشانی ہے کہ ہم لوگ عالم کو بھی ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اس کے تقوی کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے۔ حدیث معصوم ہے، العالم اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، عالم وہ ہے جس کی طرف نگاہ کرو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ عالم کا معیار ہے۔ العالم من صدق قولہ فعلہ، عالم وہ ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے۔ وَأَمَّا من لم يصدق قوله فعلہ فلیس بعالم، چھٹے مولا کا فرمان ہے۔ جو منہ سے کچھ کہتا ہے لیکن عمل میں کچھ اور ہے، اس کا فعل اور قول ان دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، کنٹرڈکشن واضح طور پہ نظر آتا ہے، یہ عالم۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ عالم ہے، کیوں عالم نہیں؟ ٹی وی پہ آتا ہے یہ عالم ہے، کیوں عالم نہیں ہے؟ اس کے بڑے نیٹ پہ درس پڑے ہوئے، کیوں عالم نہیں ہے؟ اس کے کتنے فالوورز ہیں؟ سب سے اہم معیار فیس بک کو تم نے لائک دیکھے اس کے کتنے؟ سب سے اہم معیار یہ، جتنے زیادہ لائک اتنا زیادہ مقبول، اتنا زیادہ مشہور۔ فخر ملت جعفریہ، سرمایہ پتہ نہیں ملت جعفریہ، یہ معیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، جب اس کو دیکھو تو آخرت کی یاد آؤ۔ یہاں دیکھو تو گاڑی اور کپڑا اور عمامہ اور شکل و صورت، یہ تو معیار نہیں ہے۔ اس طرح معصوم نے کہا ہے ایسے بندے کو عالم ہی نہیں سمجھنا جس کو تم صرف اس زاویے سے دیکھ رہے ہو، دنیا دنیا دنیا۔ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رمضان، آخری زمانہ ایسا ہوگا لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے مگر یہ کہ ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں۔ سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ماہ رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو سارا سال کلین شیو رہتے ہیں بالکل، وہ ماہ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ جو خواتین جن کے جو ہے نا دوپٹے جو ہے نا وہ الماری کے پتہ نہیں کس کونے میں ہوتے، وہ نکال کے اس کو اس طریقے کر کے دھو کے پہن لیتی، چلو بھائی یہ ماہ رمضان آ گیا، سر پہ رکھنے کے کام آ گیا۔ جو کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی وہ ماہ رمضان میں بھی ہوائی جہاز میں سروں پہ دوپٹے رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان آ گیا، بھائی احترام ہو رہا ہے ماہ رمضان، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ کہ صرف ماہ رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، سارا سال ہونا چاہیے۔ وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا بِصَوْتٍ حَسَنٍ، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں سنے گا مگر یہ کہ جب سر اس کی اچھی ہو۔ اگر سر بہترین ہے، آواز حسین ہے، عبد الباسط کی تلاوت ہے، کیا تلاوت ہے، کیا روحانی تلاوت ہے، کیا بہترین تلاوت ہے، ایمانی اور روحانی اور ربانی ساری تلاوت بس یہی ہے۔ اور کوئی خوف خدا رکھ کے روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ بھی تلاوت کرو، اگر آواز اچھی نہ ہوگی، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن اصلا، اس کو کہاں پتہ تلاوت کا کیا ہے۔ تو یہ تین جو رسول نے ہمارے سامنے ٹکڑے رکھے، تینوں ٹکڑوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں غرق ہیں۔ خوبصورت آواز، خوبصورت لباس اور خوبصورت مہینہ، اس میں بھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلو چاروں طرف ایک ماحول بنا ہے، سبھی بھاگ رہے ہیں، تو چلو ہم ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائیں۔ ہر چیز میں ہم لوگ دنیا کو جب مد نظر رکھیں گے تو آخرت کا اس میں کہیں کوئی وجود، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے ماہ رمضان جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ دن ختم ہوا اور رات آ گئی، واللہ العلی العظیم، دن ختم ہوا اندھیری رات آ گئی، ماہ رمضان کے ختم ہونے پہ یہ احساس ہوتا ہے۔ ادھر ماہ رمضان گیا، عید کا دن شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ روح ایمانی، وہ روح تقوی سب غائب، پھر اس کے بعد وہی شرارتیں، وہی بدتمیزیاں، وہی جو ہے زمان جاہلیت کا ماحول پھر سے لوٹ کر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حب دنیا کو ہم لوگ اس مہینے میں اپنے وجود سے نکال نہیں سکے۔ دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے ختم، جب تک دنیا کی محبت ہے نافرمانی ہمارے وجود کے اندر سر چڑھ کے بولتی رہے گی، اس کو یاد رکھیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، ان الانسان لربہ لکنود
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ اس شدت کو کم کریں، اور جو پیسہ آ رہا ہے، جو روپیہ آ رہا ہے، جو بھی چیز آپ کو مال دنیا میں سے مل رہی ہے، اپنے دل کو اتنا بڑا رکھیں کسی بھی ٹائم دین کے لیے پیش کرنا آسانی سے پیش کر سکیں۔ اگر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر، اس کا مطلب وہ شدت ختم ہو چکی ہے۔ پھر انسان اپنے معاملات کو جب درست کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کنود اور کفور کا جو جملہ ہے وہ اس کے لیے نہیں آتا۔ پھر ایک مطیع انسان، ایک فرما بردار انسان، ایک اپنے رب کی اطاعت کرنے والا انسان جس کو دنیا سے محبت نہیں۔ بہت سارے ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس اسی معاشرے میں موجود ہیں کہ اللہ کے متقی پرہیزگار ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں بستے ہیں، جو عزاداری کے لیے، جو درس و دروس کے لیے بے دریغ پیسہ دیتے ہیں، خمس و زکوات کی پابندی بھی کرتے ہیں، صدقات بھی ہیں، یتیموں غریبوں بیواؤں کی مدد بھی ہے، سب کچھ ان کی زندگی میں شامل ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا کا دیا ہے، اور اگر ان سے چھن جائے تو ان کے چہرے پر آپ کو پریشانی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ انسان ہے کہ جو مال دنیا سے شدید محبت نہیں کرتا۔ ہاں اس کو ضرورت ہے دنیا کی، پھر کوشش کرے گا، کاروبار سیٹ کرے گا، اپنا معاملات کو درست کرے گا، لیکن پھر اسی روش پہ چلے گا ہی کہ میں نے راہ خدا میں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ ہر وہ درہم جو راہ خدا میں خرچ ہو وہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے لیے لگا دے، اپنے اوپر خرچ کر دے، اس کو حساب دینا ہوگا۔ فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب۔ دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے۔ کس حلال میں حساب ہے؟ جو اپنے اوپر خرچ کریں گے، لیکن اگر دوسروں پر خرچ کیا، راہ خدا میں دیا، وہاں بغیر حساب و کتاب کے صرف ثواب ہی ثواب ہے اس میں۔ اپنے اوپر خرچ کریں گے، زیادہ تو خرچ نہیں کیا، بےہودہ تو خرچ نہیں کیا، اسراف تو نہیں کیا، سوال آ جائیں گے۔ راہ خدا میں دے دیا، نجات مل گئی، باقی ہے وہ مال۔ آخری روایت اور گفتگو میری ختم ہوئی اس نقطے کے اوپر کہ اللہ کے رسول کی ایک زوجہ نے، جن کا نام تھا حضرت عائشہ، انہوں نے جو ہے گھر میں قربانی کی۔ جب قربانی کی تو جو بکری یا دمبا یا گوسفند جس کو ذبح کیا تھا، اس کا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا، صرف ایک ٹانگ جو ہے باقی بچی، ایک ران جو ہے باقی بچی۔ وہ ران لے کر رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، سب جو ہے میں نے تقسیم کر دیا، صرف یہی ران باقی بچی ہے۔ یہ ہے دنیا کی نگاہ۔ یہ کس کی نگاہ ہے؟ جو حضرت عائشہ کی نگاہ تھی، چونکہ امی جان ہے تو ہم سب کی نگاہ بھی وہی ہے، ہم ان کے بچے، ازواج، قرآن کی آیت ہے، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہی حضرت عائشہ والی نگاہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، صرف یہ ران بچی، باقی کچھ نہیں بچا۔ رسول اکرم نے، گفتگو میری ختم ہو رہی، سماعت فرمائیے، رسول اکرم نے جملے کو بدل دیا، کہا کہ عائشہ بس صرف یہی ران نہیں بچی، باقی جتنا دے دیا راہ خدا میں وہ سب بچا ہوا ہے، وہ سب ہمارے کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اس دنیا میں بھی کام آئے گا۔ جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو بچا لیا نگاہ رسول اور نگاہ عصمت کے مطابق صرف یہی باقی نہیں بچا۔ تو ہم لوگ جب اپنی فکر کو منور کریں گے احادیث اہل بیت علیہ السلام سے، نتیجہ سامنے آئے گا کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہیں رکھنا، دنیا سے دور ہٹ جائیے، دنیا کو اتنی مقدار میں رکھیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہو اتنی انسان اس دنیا کو اپنے لیے استعمال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔